نقشبندی صاحب حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آپ رونق افروز ہیں۔ میرے والد گرامی جنہوں نے اس علاقے کے اندر ہزاروں لوگوں کو علم کے نور سے فیضیاب کیا، اور پورے علاقے میں جن کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور 2 بار یونین کونسل بکی شریف کے ناظم بھی منتخب ہوئے، حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے نہایت ہی منظور نظر مرید صوفی غلام سرور گوندل جلالی صاحب زیدہ شرفہ، اللہ آپ کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے۔ آپ بھی سٹیج پہ رونق افروز ہیں۔ کثیر تعداد میں علماء و مشائخ، زعماء، سامعین موجود ہیں۔ میں مقالہ سے پہلے یہ جو اس وقت پوری دنیا پر میڈیا کے ذریعے پروگرام اور پیغام پہنچایا جاتا ہے، اس کے لیے اعلامیہ مختصر سا پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر خصوصی طور پر جو ہمارے حفاظ کرام ہیں، 50 حفاظ کرام جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، ان کی دستار فضیلت کا منظر ہوگا، اور دیگر پروگرام کے مختلف حصے ہوں گے۔ 20 فروری کو آپ نے دیکھا، بہت سے لوگ آپ سے بھی وہاں شریک تھے، جب لاہور کی سرزمین پر سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، تو وہاں 106 علماء کرام کو دستار فضیلت دی گئی، جنہوں نے دورہ حدیث پڑھا یا فقہ اور عقائد میں اسپیشلائزیشن کی۔ 106 علماء کرام میں سے 6 وہ تھے جو سادات کرام تھے، سید گرانوں کے پورے پاکستان سے آئے ہوئے وہ علماء بھی، ان کو بھی دستار فضیلت دی گئی۔ آج صرف حفاظ کرام کی دستار فضیلت کا یہ منظر ہے، اور یہ سارا فیض حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں بانی دارالعلوم محمدیہ دا، گھر گھر دین دا علم ورتان والا، وہ حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ، اس بکھی نو بکھی شریف بنان والا، گوندل پار دی بنجر زمین اتے بارش مستقبی برسان والا، ساری عمر خدا رسول دیاں صفتاں پڑھن والا تے پڑھان والا۔ اعلامیہ کے لحاظ سے سب سے پہلی شکل یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام فرض ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور آپ کی وساطت کو پیش نظر رکھنا فرض ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت آپس میں لازم و ملزوم ہے، یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی طرف کی سچی محبت ایک طرف کی ہو اور دوسرے طرف کی نہ ہو۔ اگر سچی محبت کسی سینے میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ضرور ہوگی، اور اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت ہے تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی ضرور ہوگی، چونکہ ان محبتوں کا سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سرکار کی ہر نسبت کا عدم لازم ہے۔ اس بنیاد پر سنی ہونے کی یہ شرط ہے کہ آل و اصحاب دونوں کے ساتھ محبت کی جائے، اور کسی کے لحاظ سے بھی کوئی مندہ خیال ذہن میں ہرگز نہ رکھا جائے۔ شک نمبر 2، حالات حاضرہ کے لحاظ سے ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کا ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کا لہجہ باعث شرم ہے۔ ایسے لوگوں کے سیاست میں رہنے سے پاکستان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ سیاست کے لیے بدنما داغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اکثر ارکان اسمبلی کا کوئی ویژن نہیں۔ مفادات کے گرد گھومتی سیاست نے ان عوامی نمائندگان کو بھیڑ بکریوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اصل جو مدنی سیاست ہے، جو نبوت کا ذیلی شعبہ ہے، اس کے تقدس کو بحال کیا جائے، اور اس کے ماہرین کو سیاستدان کہا جائے۔ ان کرپٹ بدماشوں، لٹیروں، ڈاکوں اور حرام خوروں
انہوں نے کیا تھا، اس کے رد میں ہم نے پاکستان سے یہ آواز بلند کی تھی جس سے نجد کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہوا تھا، اور وہ اس غلط نظریے اور غلط اپنے اقدام سے باز آ گئے تھے۔ اب جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک نام جماعت المسلمین، نہایت ہی وہابیوں میں بھی وہ بڑے ہی پرلے درجے کے مزید نحوست زدہ وہابی ہیں، ان کا ایک رکن ہے جس کا نام زاہد ظفر، وہ زاہد ظفر ملعون چوک اعظم علیہ کا، اس نے سوشل میڈیا پر گنبد خضرا کے اوپر کراس لگا کے معاذ اللہ بڑی نہایت ہی افسوسناک قسم کی تحریر اس نے لکھی ہے، جس سے کروڑوں مسلمانوں کے سینے چھلنی ہوئے، اور یہ واقعہ پاکستان کی سرزمین پہ رونما ہوا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تحریک صراط مستقیم ضلع لیہ کی امیر پیر طریقت حضرت صاحبزادہ محمد عمر حفیظ نقشبندی صاحب کو کہ وہ فی الفور متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ملعون کو گرفتار کروایا۔ تو یہ زاہد ظفر ملعون اس وقت گرفتار ہے، مگر ابھی تک اس پر ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ ہم بھکی شریف کی آج اس تاریخی کانفرنس جس نے کروڑوں مسلمانوں کے سینے چھلنی کیے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود روضہ پر نور میں جن کو تکلیف ہوئی ہے اس کی گالیوں سے، اس کی اس بری حرکت سے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ 295C کے تحت اس زاہد ظفر ملعون کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے اور اس کو پھانسی دی جائے۔ آپ سب کو یہ قرارداد منظور ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں ہر ضلع میں اہل سنت اس مسئلے پر بھرپور احتجاج کریں، خیبر سے کراچی تک، اور یہ بتا دیں کہ پاکستان گنبد خضرا کے متوالوں کا دیش ہے، کیا گنبد خضرا کی طرف اٹھے گی ہم اس آنکھ کو اس سر سے نکال کے کتوں کے سامنے پھینک دیں گے۔ ہم نے علمی طور پر اس سلسلہ میں مقالہ جات پیش کیے ہیں، شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے دلیل برہان کی روشنی میں تحریراً تقریراً ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور پھر بھی اس مسلک اور عقیدے کا اگر کوئی شخص اس سلسلہ میں اسے 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر بننے والے پاکستان کے اندر اس طرح توہینیں کی جائے اور پوری امت کے مسلمانوں کو یوں اس طرح تکلیف دی جائے، خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح معزل حملہ کیا جائے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، لہذا فوری طور پر اس ملعون کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ 5ویں نمبر پہ آج کا دن بر صغیر کی تاریخ کا ایک اس لحاظ سے بھی روشن دن ہے، عظیم دن ہے کہ جب انگریز کے خلاف جہاد کیا جا رہا تھا تو جہاد آزادی جس کے نتیجے میں پھر پاکستان مارز وجود میں آیا، ایک بہت بڑی آواز سندھ کی اس شخصیت کی تھی، وہ اپنے عہد کا مرد حر جس کے حروں نے انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، حضرت پیر سید صبغت اللہ شاہ راشدی سندھ کے وہ حروں کے عظیم پیشوا، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ وہ انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے 20 مارچ کو شہید ہوئے، ان کے خون سے آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ آج ہم بھکی شریف کی اس عظیم کانفرنس میں حضرت سیدنا پیر صبغت اللہ راشدی صاحب رحمہ اللہ تعالی قدس سر العزیز ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے فیض سے
اس بر صغیر میں جو انگریز کے اثرات باقی ہیں ان کو بھی دیش نکالا دینے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے نمبر پر پاکستان کے اندر جو گستاخ دندناتے پھر رہے ہیں، ہم حکومت پاکستان سے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ اجتماع حافظ الحدیث امام اہل سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی عظیم دینی اور ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور یہ اجتماع حلف اٹھاتا ہے کہ ہم آخری سانس تک حافظ الحدیث کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیں گے، ہم آخری سانس تک حافظ الحدیث کے نظریات پر پہرا دیں گے، ہم آخری سانس تک انشاءاللہ حافظ الحدیث کی فکر کے پرچم لہرائیں گے۔ حافظ الحدیث نے جو عقیدہ علم بردار رہیں گے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور ان کے فیض کو ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے مزید عام فرمائے۔ 8ویں نمبر پہ مانگٹ شریف کی سرزمین کے عظیم مذہبی اور روحانی رہنما قدس سر العزیز چند دن پہلے جن کا وصال ہوا، ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ان کو گجرات کی سرزمین پر ڈویژنل سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ صاحبزادہ محمد طیب جلالی صاحب، علامہ محمد عبدالرشید اویسی صاحب اور ہمارے دیگر قائدین یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ایک ایسی تابناک تاریخی کانفرنس گجرات کی سرزمین پہ 21 مئی کو، پہلے آپ نے 20 فروری سنی کانفرنس دیکھی لاہور کی سرزمین پر، اور پھر آج 20 مارچ ہے، اور انشاءاللہ 21 مئی کو گجرات کی سرزمین پر تاریخی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد 28 مئی کو انشاءاللہ آل سندھ سنی کانفرنس ولیوں کی مہران کی وادی سندھ کی سرزمین کراچی میں انشاءاللہ سندھ سطح کی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ملک کے چپے چپے پر حق کی آواز مزید بہتر طریقے سے بلند کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب سب سے پہلے دستار فضیلت کا منظر ہوگا۔ ہمارے شعبہ حفظ کے صدر مدرس فخر القراء قاری محمد صفدر جلالی صاحب مائک پہ آئیں گے اور حفاظ کرام کے نام لیں گے۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے اور اتنی بڑی تعداد کو دستاریں دینی ہیں، تو فوری طور پر ترتیب جس طرح بنائی ہوئی ہے وہ یہ اعلان کرتے جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا خصوصی مقالہ اور خصوصی خطاب میاں صاحب کا انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ چونکہ ہمارے میڈیا کے احباب رونق افروز ہیں، اور یہ جہاں تشریف لاتے ہیں تو یہ اصل پریس کانفرنس ہے، تو پریس کانفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہوتے ہیں، تو اس واسطے اب وقفہ سوالات ہے، تو جو سوال کرنا چاہتے ہیں یہ کر سکتے ہیں۔ لانگ مارچ کر رہے ہیں ہم، جس وقت ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لانگ مارچ پہ نکلتے رہے ہیں، ان لوگوں کا ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ سے بند ہونے سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آج ہم ان سے پوچھیں اعتراض ہوتا تھا وہ چیزیں کدھر گئی؟ اب ان کے سامنے صرف کرسی ہے، ہم تو آیت الکرسی کے نظام کے لیے نکلتے رہے، ڈی چوک میں گئے، ہر جگہ گئے۔ بہرحال احتجاج تو ہر کسی کا حق ہے، مگر معنویت ہے کہ کس انداز میں کیا جائے۔ جو یہ بھاشن ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے جو دور حکومت تھے ان کے، زرداری کا تھا، پھر نواز شریف کا، یا جس کا ہمیں دیتے تھے، آج ہمارا بھی ان سے سوال ہے کہ کوئی تم بھی فکری طور پر قلم سے بیٹھ کر احتجاج کرنے کا طریقہ سیکھ لو،
اور باقی آپ کے سامنے ہے کہ یہ ضمیروں کی فروخت کا ایک دھندا ہے، اور یہ گندے انڈے ہیں سیاست کے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر بیٹھتے ہیں، راتوں رات وہ نون سے قاف بن جاتی ہے، قاف سے پی ٹی آئی بن جاتی ہے، پھر پی ٹی آئی سے۔ یہ لوگ بدلیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ کبھی بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں عمران خان کے لہجے کی، یعنی جس طرح وہ نام بگاڑ کے بلاتا ہے، نام کسی کا بگاڑنا صحیح نہیں۔ باقی جو ہے وہ اس نے وعدے کیے تھے قوم سے، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، وہ اپنے وعدے نبھائے، اپنے وعدے پورے کرنے میں وہ مکمل ناکام رہا ہے۔ اور پاکستان میں اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے، تو وہ تعریفوں کے پل باندھنے کی بجائے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اصل سیاست، جس طرح میں نے اعلامیہ میں بیان کیا، سیاست کا معنی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ سیاست اصل میں نبوی مشن ہے، یہ لفنگوں، لٹیروں، لوٹوں، ڈاکوؤں، بدماشوں کا کام نہیں، جبکہ آج کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام نہیں۔ یہ 14 صدیاں گزرنے سے لوگوں نے کنویں کو مینار کہہ دیا ہے اور مینار کو کنواں کہہ دیا ہے۔ یہ رستہ تھا جس پہ کبھی جو آگے چلتا تھا اسے صدیق اکبر کہا جاتا تھا، فاروق اعظم کہا جاتا تھا، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے سیاستدان تھے اور ولی بھی تھے۔ تو اس طرح کی سیاست ہمارا مطالبہ بھی ہے۔ ہم چونکہ تحریک لبیک اسلام، میری خود یہ جماعت رجسٹرڈ ہے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں، تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لفظ سیاست کا استعمال ہی غلط ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ انہوں نے سیاست کو گالی بنایا، جبکہ سیاست ایک تقدس والا لفظ ہے جو نبیوں کا مشن ہے، تو اس کی طرف پلٹ کے قوم کو پورے کرنے میں وہ تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لفظ سیاست کا استعمال ہی غلط ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ انہوں نے سیاست کو گالی بنایا، جبکہ سیاست ایک تقدس والا لفظ ہے جو نبیوں کا مشن ہے، تو اس کی طرف پلٹ کے قوم کو آنا۔ فضل الرحمان نے کیا کشمیر کمیٹی کے ہوتے اس نے کیا گل کھلایا، اس کی لسی کا بل ہی چیک کر لیں۔ جب وہ خیبر پختونخوا میں حکومت ملی اس کو، خیبر پختونخوا کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس نے تو لوگوں کے منہ کھول دیے کہ مولوی بھی آئیں گے تو ایسے ہی کریں۔ تو ہم کسی ایسے کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے ہمارے کاج کو نقصان پہنچا، ہم کبھی ایک قدم بھی اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ جی تھا جس پہ کبھی جو آگے چلتا تھا اسے صدیق اکبر کہا جاتا تھا، فاروق اعظم کہا جاتا تھا، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے سیاستدان تھے اور ولی بھی تھے۔ تو اس طرح کی سیاست ہمارا مطالبہ بھی ہے۔ ہم چونکہ تحریک لبیک اسلام، میری خود یہ جماعت رجسٹرڈ ہے باقاعدہ الیکشن کمیشن میں، تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لفظ سیاست کا استعمال ہی غلط ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ انہوں نے سیاست کو گالی بنایا، جبکہ سیاست ایک تقدس والا لفظ ہے جو نبیوں کا مشن ہے، تو اس کی طرف پلٹ کے قوم کو آنا۔ فضل الرحمان نے کیا کشمیر کمیٹی کے ہوتے اس نے کیا گل کھلایا، اس کی لسی کا بل ہی چیک کر لیں۔ جب وہ خیبر پختونخوا میں حکومت ملی اس کو، خیبر پختونخوا کے اندر اس نے کیا کیا؟ اس نے تو لوگوں کے منہ کھول دیے کہ مولوی بھی آئیں گے تو ایسے ہی کریں۔ تو ہم کسی ایسے کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے ہمارے کاج کو نقصان پہنچا، ہم کبھی ایک قدم بھی اس کے ساتھ نہیں رکھیں گے۔ جی حالانکہ اگر کوئی شخص 1%، 5%، 10% آگے بڑھ کے 50% پیچھے ہٹا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے بڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہی اس پر کوئی کسی کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے۔ نہیں، ریاست مدینہ کتنی بنی پاکستان میں ان سالوں میں، وہ میرے اور آپ کے سامنے نام بڑا مقدس ہے۔ نام لینے پر ہم تنقید نہیں کرتے کہ کیوں لیا، لیکن اس کے لیے عملاً کام کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف نام ہی لیا گیا، جو تقاضے ہیں ان کو ابھی تک وہ پتہ ہی نہیں کہ ایسے مدینہ ہوتی کیا ہے،
صرف ایک جھلک جو ہے اس کی کہیں دیکھ کر کروڑ ہا جو کام ہے ان سے پیچھے ہٹ کر یہ کہنا کہ ریاست مدینہ ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح فضل الرحمان جیسے لوگ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں، اس طرح کے مقدس ناموں کے بارے میں لوگوں میں پھر بدگمانیاں بھی آ جاتی ہیں کہ اگر اس طرح کی ریاست مدینہ ہے تو پھر ہمیں تو ریاست مدینہ نہیں چاہیے معاذ اللہ، کوئی لوگ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس واسطے میں کہتا ہوں نام وہ لے کہ جس کا چہرہ بھی بتاتا ہو کہ یہ ریاست مدینہ والا ہے، جس کا ماضی بتائے، جس کا حال بتائے، جس کے مستقبل کی عزائم بتائے۔ ہاں کوئی تھوڑا بہت اگر سوچتا ہے نیکی کی طرف نکل سکتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو توفیق دے اور اس رستے میں اللہ استقامت دے اگر کوئی اچھا کام نظر آتا ہے۔ یعنی او ایس سی کے بارے میں ہم ماضی میں بہت کچھ آرٹیکل بھی لکھتے رہے ہیں، آج بھی ہم نے اس کو کبھی مردہ گھوڑے قرار دیا کہ یہ سارے حکمران بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کشمیر اسی طرح ہی مقروض رہتا ہے، خون بہتا ہے، فلسطین اسی طرح زخمی رہتا ہے اور اجلاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم تحسین کرتے ہیں کہ پاکستان میزبانی کر رہا ہے او آئی سی کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ انہیں کوئی اچھا سوچنے کی توفیق دے اور پاکستان آنے پر یہ کوئی اچھا فیصلہ کرے۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے دھمکیاں دی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اجلاس، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک شرف ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس اجلاس میں پاکستان کو عزت دے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ صرف رمضان آنے سے پہلے بے قابو نہیں، یہ تو ہر گھڑی بے قابو ہے اس حکومت میں۔ یعنی کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر قریب ہے کہ کفر بن جائے، یعنی جب بندے کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو کوئی ایسے لفظ نہ بول دے۔ کیا صورتحال ہے گھروں میں غریبوں کی، چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں، بھوک نے ڈیرے لگائے ہوئے، اور یہ اپوزیشن اور یہ حکمران یہ کھاتے پیتے لوگ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے، تو اس حکومت کو چاہیے کہ ترجیحی بنیادوں پر، چلو آگے پیچھے نہیں تو خاص کر کے رمضان کے لیے ہی چیزیں سستی کر دیں تاکہ لوگ بہترین طریقے سے سحری کریں، افطاری کریں۔ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔